ہم نے جو فرقہ وارانہ معاملات ہیں ان کو ہم اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ملک کی معاملات میں. یہ نہیں ہو سکتا. ملک جو ہے، جو ریاست ہے، وہ ابو ہوتی ہے فرقہ واریت سے، وہ اونچی ہوتی ہے، بالا تر ہوتی ہے تمام فروعی اختلافات سے. اس کو اپنے جو معاملات ہیں ان کو ایک اپنے آئین اور قانون کے تناظر میں چلانا ہوتا ہے. وہ گروپس کو اکاموڈیٹ نہیں کرتی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پے در پہ ہم مختلف گروپس کو، خصوصاً مختلف مذہبی گروپس کو، ہم ہر وقت ہم اکاموڈیٹ کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام جو فرقہ وارانہ گروپس ہیں وہ طاقتور ہو گئے ہیں. وہ اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور ملک ایک یہ جو ایک اظہار ہے جو عید کے اوپر ہمارا تنازع آتا ہے، ایک فرقہ وارانہ ہمارے نفاق کا ایک اظہار ہے کہ کس طرح سے ہماری ریاست جو ہے وہ جو ہمارے ان معاملات کے اوپر جس پہ آئین قانون کو، عقل کو، علم کو، دانش کو برتری دینی چاہیے، اس کو ہم اکاموڈیشن کے چکر میں دے دیتے ہیں. یہاں پر بھی ہمارے قاسم علی خان مسجد کے مولانا شہاب الدین پوپلزئی صاحب جو ہیں وہ ہر سال رمضان اور شوال کے نئے چاند کا علیحدہ اعلان کرتے ہیں. رؤیت ہلال کمیٹی میں علیحدہ اعلان ہوتا ہے. اور اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا جب ہم نے پچھلے سال جب یہ منسٹری میرے پاس آئی، چاند دیکھنا کوئی دنیا میں مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. اگلے مشنز بھیجیں گے مون میں، وہ زیادہ عرصہ کے لیے مون کے اوپر رہیں گے. لہٰذا یہ بھی انشاءاللہ 2024 میں، بلکہ اس 10 سالوں میں آپ سمجھیے کہ کافی حد تک یہ ممکن ہوگا کہ کئی لوگ جو ہیں دنیا میں عید بھی چاند کے اوپر کر سکیں گے. تو اگلا تنازع تو پھر یہ ہوگا کہ جو لوگ چاند پہ عید منائیں گے ان کو وہ عید کیسے منائیں گے. اس لیے جو اسلام ہے وہ تو عقل کا دین ہے، علم کا دین ہے، فارورڈ لکنگ مذہب ہے. جو مذہب شروع یہاں سے ہو کہ اقرا یعنی پڑھ، اور پھر جس کے جو پیامبر ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں یہ تلقین کریں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. وہ علم سے، عقل سے، دلیل سے وہ کیسے روک سکتا ہے؟ تو جو ہمارا جو مذہب ہے وہ مسلمانوں کو علم کی تلقین کرتا ہے، عقل کی تلقین کرتا ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی طرف جانے کی تلقین کرتا ہے. اور جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سائنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، علم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کی اس دلیل کو مسترد کرتے ہیں. عید جو ہے اس کا بڑا واضح ہے کہ دیکھیے، اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہ عید جو ہے وہ دیکھ کے، یا جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ جی ٹیکنالوجی کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر دیکھیے جب آپ اینک پہنتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی ہے. آپ عدسہ لگاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں اینک پہن کے دیکھوں گا تو وہ حلال ہے، اگر دوربین سے دیکھوں گا تو وہ حرام ہے. اور پھر یہ جو ساری ترقی ہے، جو دوربین کی ترقی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عدسے کی ترقی ہے. آپ کا عدسہ جو ہے وہ آپ کی اینک میں لگتا ہے، وہ ایک بیسک عدسہ ہے. پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ دوربین بن جاتی ہے. اور پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ جو بڑی طاقتور دوربینیں ہبل ہے یا جو سیٹلائٹس میں ہمارے لگی ہوئی ہیں وہ دوربینیں بن جاتی ہیں. ان کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ تو عدسہ ہے، اور عدسہ چاہے اینک میں ہو چاہے دوربین میں ہو، وہ ٹیکنالوجی ہے. تو ہم نے لیکن اس کے اوپر جو ایک پورا ہم نے ایک کمیٹی کریٹ کی. اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ ہماری جو اسپیس ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں وہ ان کو ہم نے ساتھ شامل کیا. ہم نے جو میتھمیٹیشنز ہیں، حساب دان ہیں، ہم نے ان کو ساتھ شامل کیا. اس میں ہم نے میٹ آفس کے لوگ جو ہیں ان کو ہم نے ساتھ شامل کیا. اور اس میں پھر ہم نے علماء کی بھی رائے جو ہے وہ بھی ہم نے شامل کی. کیوں پوری دنیا میں چاند کا عید جو ہے وہ ایک ہی دن کے اوپر ہو رہی ہے؟ یعنی چاند کی ہمارا اب کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا ہمارا یہ ہے کہ چاند کی جو اونچائی ہے وہ 6.5 ڈگری ہونی چاہیے. اس کی جو چوڑائی ہے، وڈتھ جو ہے وہ 0.17 آرک منٹ ہونی چاہیے. جو اس کی ایلومینوسٹی ہے یعنی جو چمک ہے وہ 0.8% ہونی چاہیے. اور چاند کا جو منیمم زاویہ جس کے اوپر نظر آ سکتا ہے وہ 9 ڈگری کا ہونا چاہیے. اور جو فرق ہے غروب آفتاب میں اور غروب چاند میں وہ منیمم 38 منٹ ہونا چاہیے. یہ کرائٹیریا ہے ایک 4 جو ہماری ایکسپرٹ کمیٹی نے طے کیا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے اپنا کیلنڈر جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے. اس کے مطابق ہم نے اپنا کیلنڈر جاری کیا ہے.